بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس دوسری نشست کے اندر اس ادارہ فیض القرآن کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ بزرگ ہیں، کہنا تو نہیں چاہتا، اگر یہ خالی جگہ فل کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی، تھوڑا قریب قریب آ جائیں، زحمت دینا نہیں چاہتا، قربت میں آ جائیں گے، اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے، تھوڑا ڈیکورم بن جائے گا، آپ بھی تھوڑا قریب آ جائیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ادب۔ معاشرے میں اگر ہم چلتے پھرتے کسی چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں وہ ادب ہے۔ اگر آپ بچوں اپنی اولاد کو سامنے رکھیں تو والدین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد ادب نہیں کرتی۔ گلی میں چلتے پھرتے دیکھیں تو گلی یا جس جگہ سے گزر رہے ہیں راستہ، اس کے ادب کا خیال نہیں۔ ابھی یہ دو بچے کھیل رہے تھے، بابا جی بولے ہیں تو پوچھ لیں، ایک ہی بات ہوگی، بچوں کو مسجد کے ادب کا خیال نہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر آج سب سے زیادہ جس بات کی کمی ہے وہ ادب، کہ ہماری زندگی کے اندر سے یہ ادب نکل چکا ہے۔ معاشرے کی سب سے بڑی برائی اور جڑ یہ ادب بن چکا ہے، کہ ادب نہیں، وہ اساتذہ کا ہو، وہ مسجد کا ہو، وہ قرآن کی تلاوت کا ہو، وہ اذان کا ہو، وہ نماز کا ہو، وہ والدین کا ہو، وہ بڑوں کے پاس بیٹھنے کا ہو، وہ اللہ رب العزت کا ہو، وہ رسول کی ذات کا ہو، وہ اہل بیت کا ہو، وہ آل رسول کا ہو، وہ صحابہ کرام کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو، ادب نکل گیا۔ اور جب سے ہم ادب سے خالی ہو گئے، ہماری جا بجا ٹکرے ہیں، ہمیں وہ چیز فائدہ حاصل نہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں لیکن قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا بھئی؟ قرآن کا ادب نہیں کرتا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی بھئی؟ نماز کے آداب کا خیال۔ مسجد میں آتے ہیں، مسجد سکون نہیں دیتی، مسجد کے آداب کا خیال۔ آج پڑھائی ہے وہ آگے سے آگے جا رہی ہے، لیکن جا کے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، بچوں کے اندر وہ ایبلٹی پیدا نہیں ہو رہی۔ وہی قرآن وہی ہے جو صدیوں سے پڑھا جاتا ہے، دیگر علوم ہے جو پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کے اندر راسخ نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کتابوں کا ادب نہیں، قرآن کا ادب نہیں، اس ادارے کا ادب نہیں، راستے پہ چلنے کا ادب نہیں، والدین کی چیزیں آگے اولاد میں منتقل نہیں، وہ والدین کا ادب نہیں۔
جب ادب نکل جائے انسان کے کسی بھی عمل سے، وہ خالی عمل رہے، نیکی نہیں بنتی۔ جس عمل کے ساتھ ادب مل جائے وہی عمل سنت مصطفیٰ بھی بنتا ہے، اور وہی عمل جو ہے بعد میں نیکی بھی بنتا ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کریں، اس کے اندر جب ادب شامل کر لیں تو وہی عمل آپ کا نیکی بن جائے، وہی عمل جو ہے وہ سنت مصطفیٰ بن جائے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، آپ پانی پینے لگے، آپ نے ایک گلاس کے اندر پانی ڈالا، آپ کھڑے تھے، جدھر منہ تھا آپ کا، ایک گلاس آپ نے پانی لیا اور پی گئے ایک گھونٹ کے اندر، آپ نے پانی پیا، عمل کیا ہے۔ اب اسی عمل کرنے کو اگر آپ وہ پانی لیں اور بیٹھ کے قبلہ رخ بیٹھ کے اس کے آداب کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے پیئیں، پیا آپ نے پہلے بھی پانی ہے اور پیا آپ نے اب بھی پانی ہے، فرق کیا آیا دونوں میں کہ اب آپ نے پانی پینے کے آداب کا خیال رکھا ہے، اب جو آپ نے پانی پیا یہی سنت مصطفیٰ بن گیا اور یہی پانی پینا آپ کا نیکی کا عمل بن گیا۔ فرق کس چیز کا آیا؟ صرف ادب کا۔ آپ ادب کو اگر ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو آپ کے وہ عمل جتنے بھی ہیں وہ خالی عمل۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے ٹیبل پہ کھانا آیا، سامنے پڑا ہے، بڑے برتن میں ہے، لوگ بیٹھے، آپ کھانا کھاتے ہوئے بڑے برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے آپ کھانا شروع کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں پہ بھی ڈالا، کپڑے بھی خراب کیے، کھانا بھی بڑے برتن سے لیا۔ اب دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یار کوئی جانور ہے، اسے کھانے کی تمیز نہیں، کھایا آپ نے، کھانا ہے۔ اب وہی کھانا حدیث کے مطابق کہ اپنے آگے سے کھاؤ، آپ وہ کھانا چھوٹے برتن میں نکالے، چھوٹے نوالے بنا کے سنت مصطفیٰ کے مطابق اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھائیں، کھایا اب بھی آپ نے کھانا ہے، لیکن دونوں کھانے میں فرق صرف ادب کا آیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو دیکھے گا کھانا کھاتے ہوئے تو وہ کہے گا یار کوئی تمیزدار گھرانے سے لگتا ہے جسے کھانا کھانے کی تمیز ہے۔ اب آپ کا کھایا ہوا کھانا، یہ عمل اب نیکی کی طرف بھی چلا جائے گا اور سنت مصطفیٰ کی طرف بھی چلا جائے گا۔ فرق کس چیز کا آیا؟ صرف اور صرف ادب۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ نے وہاں سے جیسے تھے آپ بھاگے آئے، جوتا اتارا، مسجد میں داخل ہوئے، اب مسجد میں آ کے آپ بیٹھ گئے ہیں، آئے آپ مسجد میں، اب ممکن ہے وہ مسجد میں آنا آپ کا نیکی نہ بنے، گناہ بن جائے۔ آپ نے حضرت سفیان ثوری کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے یہ ولی اللہ، اور صرف ولی نہیں بلکہ بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے ثوری۔ ثور عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے جانور کو جو بے مہارا ہو، ایسے بیل کو، بیلسے کو جو بے مہارا ہو، کسی کوئی خبر نہ ہو اسے کدھر جانا ہے، جس فصل میں داخل ہو فصل اجاڑتا چلا جائے، آپ کے نام کے ساتھ یہ ثوری لکھا جاتا ہے۔ ثور کا مطلب ہوتا ہے ایسا بیل جسے کوئی خبر نہ ہو۔ آپ سے اس کی بابت پوچھا گیا، حضور یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ کیوں لاتا ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایک دن مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھے پاؤں کی بجائے اپنے خیالوں میں گم تھا، الٹا پاؤں مسجد میں پہلے رکھ دیا، بس پہلے الٹا پاؤں رکھا، غیب سے آواز آئی، او ثور، اور بے مہارے بیل، تجھے میرے گھر کے ادب کا نہیں پتا۔ بس اس دن سے میں نے یہ لفظ اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، اس دن سے مجھے پتا چل گیا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ اگر کوئی ادب سے باہر نکلے تو اسے انسانیت سے نکال کے حیوانیت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ صرف ادب نکل گیا۔ ہم کتنی مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، پتہ نہیں، خبر نہیں ہوتی داخل کیسے ہو رہے ہیں، نکل کیسے، پھر کہتے ہیں مسجد میں آ کے سکون نہیں ملتا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم ساری پڑھتے ہیں، 5 کی 5 نمازیں، ہمارے دل کو سکون نہیں دیتی۔ کبھی دیکھا کیوں نہیں دیتی؟ اٹھائے سورہ مومنون 18واں پارہ، اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر مومنوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں خالق کائنات نے جو سب سے پہلی نشانی ایمان والوں کی بیان کی ہے، وہ خالق کائنات نے بیان ہی یہ کی ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ مومن ہے کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر اپنی نمازوں کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔
عجز و انکساری اپناتے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے آداب کا خیال نہیں کرتے، پھر نماز فائدہ نہیں دیتی. قرض اتارنے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، خیال کہیں، ذہن کہیں، کپڑوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، بس سوچ کے وہ 4 رکعتیں جو پڑھنی تھی پڑھی اور چلے گئے. نماز کیسے فائدہ دے؟ نماز کے اندر خشوع و خضوع کے آداب کو پورا کریں. آج بچے قرآن پڑھتے ہیں، چلے مسجدوں میں نہیں آتے، حکومت نے جو سکول ہے وہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم لازم کر دی. بچے قرآن پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے بچوں سے پوچھا ہے کہ وہ قرآن انہیں فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں دے؟ کیوں قرآن نہیں آتا؟ یہ ہر قرآن کے شروع میں لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ طہارت کے بغیر قرآن کو نہ چھوا کرو، نہ مس کیا کرو. کبھی آپ نے بچوں میں دیکھا ہے کہ صبح جاتے ہوئے وہ کتابیں اٹھاتا ہے، ہر سال ہر کلاس کے بچے کے نصاب میں قرآن کی کوئی نہ کوئی سورت ہے. وہ بچہ جب جا رہا ہے وہ باوضو ہے، اس نے قرآن پڑھنا ہے، وہ قرآن پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، وہ باوضو ہے. جب باوضو نہیں، وہ قرآن کو بھی ویسے ہی پکڑ رہا ہے، تو پھر جب قرآن کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا تو وہ کبھی بھی قرآن اسے فیض نہیں دے. ادب انسان کی زندگی کو بڑھتا. حضرت بشر حافی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے ولی، آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ وہ صرف اور صرف ادب. شراب کا کارخانہ تھا، شراب بکتی تھی، کام ہی شراب کا. ایک مرتبہ اپنے کارخانے سے گھر آ رہے ہیں، رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس پہ اللہ رب العزت کا نام نامی اس میں گرامی لکھا تھا. وہ دیکھا، زمین سے اٹھایا، صاف کیا، چوما، اسے خوشبو لگا کے ایک اونچے مقام پہ رکھا اور کہتے ہیں کہ تیرا وہ مقام نہیں تھا، یہ مقام ہے. صرف اللہ کے نام کا ادب کیا. اب گھر میں جا کے بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جا کے پوچھا کون؟ میں اللہ کا سفیر ہوں. کدھر آئے ہو؟ آج تم نے اللہ کے نام کا ادب کیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اب تمہارا ادب یہ ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں جلنے نہیں دے گا. اور اسی وقت توبہ کا پیغام آ گیا، آپ نے توبہ کرنا. بات صرف ادب. آج ہماری زندگی کے اندر سے یہ ادب نکل چکا ہے، رخصت ہو. باقی معاملات میں ادب، ہم بولنے کا ادب نہیں خیال کرتے. ہمارے سامنے چھوٹا ہے بڑا ہے بس بولتے چلے. حدیث مبارکہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. بولنا ہے اچھا بولو ورنہ چپ. ادب یہ ہے جہاں بات کرنی ہے وہاں کرو ورنہ نہ کرو. تو یہ ادب ہماری زندگی سے آج نکل چکا ہے. تو میری جو گفتگو ہے وہ اس ادب پہ ہے، اور اس ادب میں بھی میں آج قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 83 اس کے ضمن میں چند ایک آداب آپ